بن عبد المطلب کو بلانا ہوتا تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ردو الی ابی عباس، میرے باپ حضرت عباس بن عبد المطلب کو بلا کے لاؤ۔ لیکن حضرت عباس بن مطلب سے جب پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہو یا نبی کریم علیہ السلام بڑے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا بڑے آپ ہیں، ہاں یہ الگ بات ہے پیدا میں پہلے کیا گیا ہوں۔ اسی طرح حاضرین محترم، میں چاہتا ہوں حضور خواجہ غلام حسن سواگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نقشبند کے عظیم پیشوا اور اس مدرسہ کے حوالے سے بھی یہ آپ کی ایک کرامت کہ ہندو لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے حضور ہم اپنے ہندو کو جلانا چاہتے ہیں لیکن جلتا نہیں، آگ نہیں اثر کرتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جہاں تم جلانا چاہتے ہو وہاں نہ جلاؤ، ادھر ادھر کر کے جلاؤ وہ جل جائے گا۔ فرماتے ہیں ادھر ادھر کر کے انہوں نے جلایا، جل گیا۔ اچھا دیکھنا یہ ہے کہ ہندو تھے لیکن ان کا یقین بڑا تھا کہ یہ جو اللہ والے ہیں جس دہلیز پہ بیٹھے ہوتے ہیں بظاہراً یہاں ہوتے ہیں، نظریں لوح محفوظ تک ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہندوؤں نے بات مان کے ادھر ادھر کر کے جلایا، جل گیا۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا وہ بھی زمین تھی وہ بھی زمین تھی، کوئی زیادہ فوق کا فاصلہ بھی نہیں تھا، وہاں جل گیا ہے وہاں کیوں نہیں جلا؟ آگ نے اس جگہ پہلی جگہ اثر کیوں نہیں کیا، دوسری جگہ کیوں کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جہاں تم پہلے جلانا چاہتے تھے وہاں ایک اونٹنی کا ڈھانچہ موجود تھا، اور اونٹنی کا جو مالک تھا وہ حافظ قرآن تھا۔ جس وقت بھی اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتا تھا۔ فرماتے ہیں وہ اتنی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، وہ خود حافظ صاحب کا مدفن نہیں، ان کے مزار مبارک وہاں نہیں تھی کہ نیچے دفن ہو، اوپر سے تم آگ جلاتے ہو پھر اثر نہیں کرتی، نہیں فرمایا اس کی اونٹنی اس کی سواری وہاں دفن تھی، اس کا ڈھانچہ موجود تھا، جب اس کو جلاتے تھے اپنے ہندو کو پھر بھی آگ اثر نہیں کر سکتی تھی۔ یہی آپ نے واضح فرمایا ہے لوگوں جس وقت حافظ قرآن کسی سواری پہ سوار ہو جاتا ہے وہ سواری بھی اتنی مقدس اور عظیم ہو جاتی ہے کہ اس کی برکت سے اگر ہندو کو جلانا چاہو تو اس پر بھی آگ اثر نہیں کرتی۔ حضور خواجہ غلام حسن سواگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت وصال مبارک ہوا، وصال آپ کا کچا کے علاقے کے اندر تھا، پہلے آپ کا گھر مقدس وہاں تھا، آپ کے جنازہ مبارک کو لے کر لالیسن کروڑ جو شہر ہے اس سے آپ کے مریدین گزار رہے تھے آپ کے جسد مبارک کو۔ فرماتے ایک ہندو جوتی گانٹھنے والا موچی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ جواب ملا کہ یہ حضور خواجہ غلام حسن سواگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس نے کہا وہی ہے کہ جو ہمارے ہندوؤں کو مسلمان کر لیتا تھا؟ کہنے لگے ہاں ہاں۔ اس نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے دنیا سے چلا گیا ہے کہ ہمارے ہندوؤں کو مسلمان کر رہا تھا، اب ہمارے ہندوؤں کی جان چھوٹ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ہندو اس موچی کے دل میں خیال آیا کہ یار دیکھو تو صحیح وہ کون سا چہرہ تھا کہ جس کو دیکھ کے ہمارے ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ہندو پیچھے دوڑا، کہنے لگا یارو اس کا چہرہ تو دیکھنے دو کہ کون سا چہرہ ہے، اس کے اندر کون سی کشش ہے۔ فرماتے جس وقت آپ کا جنازہ مبارک رکھا گیا ہندو موچی نے دیکھا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یعنی اولیاء کرام کے چہرے اگر وصال فرما جائے اولیاء کرام پھر بھی ان کے چہروں کے اندر نورانیت اتنی ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، ایمان کے تقوی اور جلا اتنی ہوتی ہے، اگر اس وقت بھی ہندو دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ان کی حیات کی دلیل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی دلیل تو اولا ہی اولا ہے، ان کی بات ہی نہیں، لیکن جو نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں اگر وہ بھی وصال فرما جائیں تو ان کے چہرے پھر بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوا کرتے ہیں۔ ایسے ہی حاضرین محترم، حضور خواجہ غلام حسن سواگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید تھے حضرت پیر سید محسن علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بلوچستان کے۔ فرماتے ہیں حضور خواجہ غلام حسن سواگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط بھیجا حضرت پیر سید محسن علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرماتے جس وقت خط میرے پاس پہنچا اپنے مرشد کریم کا، میں گھوڑے پر سوار تھا، خیال کیا چلو سفر بھی کرتا جاؤں اور کوئی کام نہیں ہے، خط کو بھی ساتھ پڑھتا جاؤں۔ فرماتے ہیں خط پڑھتے جا رہے تھے، خط کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اپنے مرشد کو مثل سائے کے سمجھنا چاہیے، یعنی جیسا کہ سایہ بندے سے جدا نہیں ہوتا اسی طرح اپنے مرشد کو بھی سائے کی مثل سمجھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں حضرت پیر سید محسن علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس وقت میں نے یہ پڑھا سوچنے لگ گیا کہ مرشد سائے کی مثل کیسے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جو ہی میں نے یہ خیال کیا گھوڑا بچکا ہے، میں گھوڑے کے نیچے گر گیا، گرا ہوں، گھوڑا میرے اوپر چڑھ گیا۔ فرماتے ہیں جس وقت گھوڑا اوپر چڑھا ہے میں نے آواز لگائی ہے یا خواجہ غلام حسن سواگ علیہ رحمہ،
جو ہی آواز لگائی، فرماتے حضور خواجہ غلام حسن سواگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیبانہ تشریف فرما ہوئے. آپ نے فرمایا اب محسن شاہ سے پتہ چل گیا ہے کہ مرشد کیسے سائے کی مثل ہوتا ہے. یعنی یہ اولیاء کرام ہیں. اس واسطے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس مرد کے متعلق آپ کیا فرماتے ہو کہ ایک مرد کسی اور سے محبت کرتا ہے لیکن کسی دنیاوی وجہ سے نہیں، اللہ رب العزت اور آپ کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن محبت اس سے کرتا ہے جس سے دنیا کے اندر ملا نہیں، دنیا کے اندر ایک جگہ ٹھکانہ نہیں ہوا، ایک جگہ بیٹھک نہیں ہوئی، ایک جلسے میں شریک نہیں ہوئے، ایک محلے کے نہیں تھے، ایک کالونی کے نہیں تھے، ایک شہر کے نہیں تھے، ایک ملک کے نہیں تھے. یعنی ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے لیکن ولم یلحق بہم،